بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں رضوان گلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب. ہمارے دانشور جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم، نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں نہ اہل علم کے پاس جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ جی ان کے ذاتی معاملات ہیں. ذاتی معاملات کیسے ہیں جی؟ وہ خود تشہیر کر رہے ہیں. یہ جو دیکھو انہوں نے زرداری صاحب نے بھی یہی کیا، 10 کروڑ روپے گلوکاروں کو دیے، مگر یہ نہیں کیا کہ اس کی تشہیر کریں. یہ تو تشہیر کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. ادھر جب آگ بھڑک رہی تھی نواز شریف صاحب کھڑے ہو کے وہ سن رہے تھے اور 7 دن ان سے پریکٹس کرائی. اور ویسے یہ 2-4 ارب روپے کا مسئلہ نہیں ہے، 1 کھربوں روپے اس میں ضائع ہوں گے. الناس علی دین ملوکہم، یہ جو رواج دے رہے ہیں نا بھائی، سرجری کسی نے کرا لی، میں تو اس کے خلاف ہوں کہ آپ کسی خاتون نے سرجری کرائی ہے اس کا نام لیں، اس کی تفصیلات بیان کریں، اس کے لباسوں کی تفصیلات بیان کریں، میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن یہ جب خود ان کا فوٹوگرافر کہتا ہے 1% ابھی تو جاری کیا، 1%. ہاں جی، تو بھائی یہ کیا ہوگا؟ مطلب یہ پوری ایک نسل کو، یہ ہمارا جو طبقہ ہے، آسودہ طبقہ ہے، یہ تو سب لوگ اس کام پہ لگ جائیں گے. آپ دیکھ لیں گے اگلے برسوں میں، اگلے مہینوں میں یہ پلاسٹک سرجری کا رواج ہو جائے گا، لوگ دھڑا دھڑ وہاں جائیں گے، اربوں کھربوں روپے ضائع کریں گے، پھر تقریبات اسی طرح کی ہوں گی، اب مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ جس ملک میں اتنا افلاس ہے، کم از کم 15-20 کروڑ آدمی ایسے ہیں، 15-20 کروڑ نہیں، 8-9 کروڑ تو ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، جو ڈھنگ کا لباس نہیں پہن سکتے، جو بجلی کے بل آسانی سے نہیں دے سکتے، اور جو بہت سے مزدور جو ہیں وہ روٹی چائے کے ساتھ کھا کے صبح، میں نے دیکھا ہے مزدوروں کو صبح ناشتہ کرتے ہوئے چائے کے ساتھ روٹی کھا کے سارا دن جسمانی مشقت کرتے ہیں. میل نیوٹریشن ہے، بچے جو ہیں بہت بڑی تعداد ہے جن کو پوری غذا نہیں مل رہی، تعلیم نہیں مل رہی. تو یہ پیسہ تو جانا چاہیے لوگوں کی بہبود پہ. انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. آپ یہ اسراف کا جو کلچر ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہا یہ شیطان کا کام ہے. اچھا، خود وہ پبلسٹی کر رہے ہیں اور لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہ 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 اس پہ بات نہ کریں، میری مقدس ہستیاں ہیں. پہلے یہ ہے کہ ان کے جو پیسہ انہوں نے کمایا تھارولی کرپٹ ہیں. دوسری بات ہے جعلی حکومت ہے، انہیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. اس پہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں اسراف کی، مالدار طبقے کو. تو یہ کام تو وہ خود کر رہے ہیں، تو لوگ اس پہ تنقید کیوں نہ کریں؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں حدود کا خیال رکھنا چاہیے، مگر یہ جب وہ خود دعوت دے رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح ہے. اچھا سر، آپ نے جیسے آغاز میں اپنی بات کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ قائد اعظم کا یہ نظریہ فلسطین والے بالکل واضح کیٹیگریکل. سر پاکستان کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اس وقت حکومت جس طرح سے فیصلے کر رہی ہے اور یک طرفہ فیصلے کر رہی ہے، اس پہ لوگوں کا اس طرح سے رد عمل بھی نہیں دیکھا گیا کہ لوگ وہ جی رد عمل تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ذہنی طور پہ مفلوج ہے، مفلس ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ایک طرف دہشت گردی ہو رہی ہے، دوسری طرف جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس کو جیل میں رکھا، اسی لیے رکھا ہوا. دونوں باتیں ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ اس کی بہنیں ملیں گی، وکیل ملیں گے، وہ باہر آ کے بات کریں گے. اور دوسرا اسی لیے میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے سخت مخالفت کی. یعنی ان کے اپنے لوگوں نے پوچھا تھا. یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب ان سے جا کے ملے، میرے نہیں خیال کوئی ایسی بات ہو. یہ تو قصے کہانیاں ہیں، بہت سی قصے. ایک اخبار میں میں ٹینڈنسی ہے جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اسے منسوب کر کے اتنا عجیب و غریب، اتنا کنفیوژن پھیلا. قائد اعظم کو قتل کیا گیا، فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا، ابھی اور 10-20 آدمیوں کے قتل کے افسانے آپ سنیں گے، سہروردی کے اور لوگوں کے، نوابزادہ نصر اللہ خان کے. یہ سنسنی پھیلانے والے جو ہیں، ایک طرف یہ کنفیوژن ہے، ایک طرف معاشی طور پہ آپ تباہ ہو چکے ہیں، بہت بری حالت ہے. اور یہ 150 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں. ایک فیکٹری کو اس سطح پر پہنچانے میں جو بند ہوئی ہیں 30 40 50 سال لگتے ہیں. اور یہ عمران خان کے دور میں کیا تھا؟ یہی بجلی تھی، یہی نرخ تھے. اب تو اور بڑھا رہے ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ 0.0017%، 1% کا بھی 5واں-6واں حصہ، وہ جو لوگ چھتوں پہ جنہوں نے بجلی لگائی ہے اپنے گھروں میں، اب اس پہ پہلے اس کے نرخ کم کرتے کرتے 1/3 کر دیے. اب جناب یہ کہہ رہے ہیں ہم بند ہی کر دیں گے. او بھائی، اس کا کیا بوجھ پڑتا ہے؟ جو آپ کے جو فیکٹریاں آپ نے لگوائیں اس کی سولر انرجی کی، ان کو آپ 3 گنا پیسے کیسے دے رہے ہیں؟
ایک تو جو بجلی ہے بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، چین سے 2 سے 3 گنا مہنگی ہے، وہ وہی سارے لوگ ہیں، لیبر بھی وہاں پاکستان سے سستی نہیں ہے، اور وہ آپ جو بجلی پیدا بھی نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی آپ پیسے دے رہے ہیں۔ دوسری طرف جو عام آدمی ہے اس سے بجلی آپ 1/3 قیمت پہ خریدیں گے، اس سے بھی کم، اور پھر بند ہی کر دیں گے۔ تو آپ لوگوں کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لوگ اتنی بڑی تعداد بھکاریوں کی پیدا ہو گئی ہے، روز لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں، روز میسیجز آتے ہیں، کسی کا باپ مر رہا ہے، کسی کی بچی کی شادی ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہے، لوگ کسی کے پاس بہت بڑی تعداد بے روزگار ہو گئی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اور آپ یہ قبرستان بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو؟ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی یہ انشورنس پالیسی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو انکار ممکن نہیں ہے، اور پاکستان ویسے بھی IMF کے معاملات ہوں یا دیگر جیسے معاملات ہوں پھنسا ہوا ہے، مشکل معاشی حالات ہیں، اور ایسی صورتحال میں ٹرمپ جیسی سپورٹ ان کو چاہیے اور ان کو انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ عمران خان بھی ہوتے تو کیا وہ انکار کر سکتے تھے؟ یا بالکل، انہوں نے کہا نہیں تھا اٹم کے معاملے میں ایبسولوٹلی ناٹ، کر کیا سکتے، وہ کہہ چکے ہیں۔ اب وہ میرے پاس زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن بالکل معتبر ذرائع کی اطلاع ہے کہ ان سے جب یہ کہا گیا اس طرح کی کوئی چیز ہونے والی ہے، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی تباہی ہوگی، ملک کے ساتھ بے وفائی ہوگی، اور وہ تو بالکل اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی انہیں ہٹایا کیوں؟ جو بائیڈن، یہ امریکی انٹلیکچوئل کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کے ذریعے ہٹایا گیا، جیفری سیج جو اب مسلسل اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اسی لیے ہٹایا گیا کہ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے۔ اچھا، عمران خان کے ہوتے ہوئے شرح ترقی 6% تھی، اب IMF نے کہہ دیا جو آپ فگر دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، 3%، 2.6% تو آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، تو دراصل ترقی کتنی ہوئی؟ 1% سے بھی کم، 1% سے بھی کم، 0.90%۔ اچھا، وہ اپنا ایک طرف یہ، او بھائی اس کو ہٹا کے آپ نے کیا لیا؟ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں آپ نے بلنڈر کر دیا، یہ ایک معاف کرنے والی قوم ہے، اس نے 71 کو آپ معاف کر دیا، ایوب خان کو معاف کر دیا، مشرف کو معاف کر دیا، ضیاء الحق کو معاف کر دیا، آپ کو بھی، حتیٰ کہ یحییٰ خان کو معاف کر دیا، آپ کو بھی معاف کر دے گی۔ لیکن ایک غلطی سے نہیں کوئی قوم تباہ ہوتی یا کوئی لیڈرشپ، غلطی پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے۔ اپنی غلطی تسلیم کرو۔ او بھائی وہ کہہ رہے ہیں اپنا چغزئی صاحب کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ عمران خان سے منوا لیجیے گا۔ منوانا ان سے کیا ہے؟ یہی کہ بھائی جو احتساب جو ہے وہ سلیقہ مندی سے ہونے چاہیے، اور الیکشن کرائیں، بس جائیں، اور کوئی حل ہی نہیں، اور اسی پہ ہی آئیں گے۔ وہ فارسی میں کہتے کہ ہر کے دانا کنند کنند نادا لیک بعد از خرابی بسیار، کریں گے یہی، اس سے بات کریں گے۔ اور شہباز شریف کیسے ڈیلیور کر سکتا ہے؟ اور دفتروں میں جب مینیجر رکھے جاتے ہیں ان کو پورا اختیار دیا، میں نے ساری دنیا میں دیکھا ہے، میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے کاروباری ادارے ہیں اس میں جو کچھ پاکستانی تھے اور لوگ تھے، میں جاتا تھا ایک زمانے میں، ہر سال جاتا تھا، تو وہ ان کو پورا اختیار ہوتا ہے اور وہ سٹینڈ لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ وہ ریزائن آفر کرتے تھے، یہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ دفتروں میں ہم نے دیکھا جو اخبار جنہوں نے باوقار طریقے سروائی کیا، ڈان ہے مثال کے طور پہ، مثلا نواب وقت تھا، لوگ سمجھتے ہیں مجید نظامی صاحب ہر چیز میں مداخلت کرتے تھے، بالکل نہیں کرتے تھے، وہ نیوز روم میں معاملے میں قطعاً مداخلت نہیں کرتے تھے، زیادہ یہ کہتے تھے اس کو دیکھ لیں۔ میں خود میر خلیل الرحمان مرحوم جو ہیں، شکیل صاحب کے والد گرامی، وہ کبھی تشریف لاتے تھے، APNS کی CPNA کی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ مجھے خبر دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو دیکھ لیں، اس سے زیادہ ایک، اور میں ان کی ہمیشہ سنگل خبر چھاپتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ فرنٹ پیج پہ چھاپ دیتے تھے، اس طرح چھاپ دیتے تھے کہ وہ پڑھی جائے، مقصد تو یہ ہوتا تھا۔ او بھائی آپ جو ہیں سارے اداروں کو اپاہج کر دیں گے، پارلیمنٹ کو، سینٹ کو، صوبائی اسمبلیوں کو، اور اوپر چلے دیکھ پنجاب کی حکومت کیا ہے؟ چند خواتین جن کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا، ایک آدھ خاتون ہے جس کا کوئی گورننس کا تجربہ ہے، تو اس نے اپنا اتنا وقت ضائع کیا یہ ان چیزوں میں۔ تو یہ کہ اسراف کے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، تو اس سے بڑی تباہی آئے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، آخری سوال، اس فیصلے کے اثرات ہر وہ سے حکمران طبقہ تباہ ہوا ہے، ترکی میں، جی سر، ہسپانیہ میں، انڈیا میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد، جہاں حکمران طبقہ تعیش میں مبتلا ہو گیا، اس تعیش کی جو بھی شکل ہو۔ صحیح بات۔
قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر ہم ظلم کرنے والوں کو، مفہوم ہے، ظلم کرنے والوں کو کھلی چھٹی دے دیتے تو تمام عبادت گاہیں ویران ہو جاتی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا. یہ ایسا نہیں ہوتا. آخر ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، پھر لوگ اٹھتے ہیں. دیکھیے نیپال میں کیا ہوا، ڈھاکہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا،